بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے، اور یہ پروگرام وہ واحد پروگرام ہے، ایسا ہر دل عزیز پروگرام ہے جو ہفتہ میں 6 دن لائیو چلتا ہے، اور جس میں آپ کالز کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق وظائف، اعمال اور پھر ایسے مجرب اور اکثیر چیزیں حاصل کرتے ہیں جو آپ کی پریشانیاں ختم کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور جناب، اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خط لکھنا پڑے گا، جس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے اور نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیے گئے ایڈریس پر ارسال کر دینا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ ہی کے مسئلے کا حل آپ ہی کے بھیجے گئے جوابی لفافہ میں آپ ہی کو ارسال کیا جا سکے۔ یہ پروگرام استخارہ لائیو نشر کیا جاتا ہے کوہ نور چینل پر، اور جتنے بھی وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں وہ سبھی فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان گرامی، جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، جو کہ جرمنی سے تشریف لائے ہیں اور بہت ہی قابل شخصیت کے مالک مفتی ممتاز حسین پیر زادہ، انہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامی عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ اور جناب، یہ پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے، اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا استخارہ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے متعلق رہنمائی یا وظائف جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایسی آیت، ایسی صورت یا پھر اسماء الحسنی میں سے ایسا اسم جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، تو آپ کو صرف فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے اور یہاں سے انسٹنٹلی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے اعمال تعلیم کیے جائیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، جو اللہ سے آپ کا ربط مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ تو جناب، ایک چھوٹا سا ہدیہ اس فقیر کی جانب سے، پھر مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی اس پروگرام میں ہوگا، آپ کے سوال سنے جائیں گے، آپ کو وظائف تعلیم کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مجرب نسخہ جناب اس فقیر کی جانب سے کہ اگر زوجین کے مابین بدسلوکی یا ناچاکی یا بے اتفاقی ہو، یعنی زوجین کا مطلب ہوتا ہے میاں اور بیوی کے مابین سلوک اور اتفاق نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بہت سی صورتیں، بہت سی آیتیں موجود ہیں جو دو میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور سلوک اور اتفاق پیدا کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، قد شغفہا حبا، چینی پر پڑھ کر اگر بیوی اپنے خامد کو پلائے، اپنے گھر کے تمام افراد کو پلائے، تو گھر کے اندر سکون بھی ہوگا اور زوجین میں سلوک، اتفاق اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ یا پھر اس کا صبح اور شام ایک ایک تسبیح کر کے تصور میں دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ گھروں کو جوڑا جائے، نہ کہ توڑا جائے، اتفاق پیدا کیا جائے، نہ کہ نفاق پیدا کیا جائے۔ تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر ایسا ہی معاملہ ہو کہ کوئی شخص ہے وہ اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے اور مارتا پیٹتا یعنی کہ تشدد بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گھر والے کیا پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تشدد کرنے والے کے دل میں یہ رحم ڈالے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن مفتی صاحب کی جانب چلنے سے پہلے آج کے پروگرام کا پہلا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے تھوڑا دن پہلے فون کیا تھا، میرا بھائی میری امی سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا تھا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اسے پانی پلائے نا، ٹھیک تو ہے، وہ امی کے ساتھ نہیں رہتا، وہ دوسرے گھر میں رہتا ہے، تو پھر اس کو پانی کیسے پلائیں؟ ٹھیک ہے، بھائی کا نام بتا دیجئے فہیم صلاح الدین۔ اور والدہ کا نام؟ شناز اختر۔ اچھا، یہ بتا دیجئے وہ کتنے عرصہ سے والدہ سے ناراض ہیں آپ کے بھائی؟ یہ وہ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، صحیح نا، زیادہ نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا ہے کبھی صحیح نہیں ہو جاتا۔ یہ 15 دن ہو گئے ابھی۔ صرف ناراض ہی ہے یا پھر جو ہے وہ نافرمانی وغیرہ بھی کرتا ہے؟ نافرمانی نہیں کرتا اتنی، لیکن ناراض ہو جاتا ہے جلدی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ
ہماری ایک بہن کالر موجود تھی جو کہ اپنے بھائی کے متعلق پریشان تھی. ان کا بھائی ان کی والدہ سے یعنی بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہو جاتا ہے اور پینے کے لیے یا پلانے کے لیے انہیں وظائف تعلیم کیے گئے, لیکن وہ دوسرے گھر میں رہتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, مفتی صاحب سے جانتے ہیں. جی ایسی صورت میں اگر بیٹا نافرمان ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور بدسلوکی بد اخلاق ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدہ ایک وظیفہ کر لے. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے. آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ الفاظ ایک ایک کر کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک ایک لفظ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آخری لفظ جو ہیں اسی سورہ کے آیت کے جب مکمل ہو جائے آیت پڑھتے ہوئے تو درمیان کا ایک ہی بار ہوگا, اینڈ پہ پھر جو لفظ ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم اس کو بھی 40 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھ لیں. یہ ایک عمل 11 دن تک کریں, انشاءاللہ یہ تمام امور بہتر ہو جائے گی. جی تو مفتی ممتاز صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, جو کہ آپ کا بھائی آپ کی والدہ سے ناراض ہے تو انشاءاللہ مان جائے گا. یہ وظیفہ آپ نے 11 دن کرنا ہے, انشاءاللہ مالک کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے اور دلوں کو جوڑنے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کیا سوال کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سر شوقت بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر ٹھیک ہے سر میری ویلڈنگ کی شاپ ہے تو کاروبار کے لیے بہت پریشان ہوئی, اس لیے آپ کو کال کے بتا دیں. اچھا کاروبار کیا کرتے ہیں آپ؟ سر ویلڈنگ کا کام ہمارا. ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. 8-9 سال سے یہ پریشانی مجھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے نام کے ساتھ والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. والدہ کا نام ہے رحمت کی. اور آپ کا پورا نام؟ شوکت علی. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور ان کے کام میں کوئی برکت وغیرہ نہیں ہے, وہ پریشان ہیں کہ اللہ انہیں برکت عطا فرما دے, اس کام سے ان کے رزق کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور فراوانی رزق بھی ہو جائے, لیکن پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے اور رحمتیں بھی عطا فرمائے؟ جانتے ہیں مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب. جی ایسی صورت میں برکت رزق کے لیے جو ہمارے ہاں کلمے پڑھے جاتے ہیں, پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ کلمے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں. وظائف پڑھنے کے لیے ہی صرف پابندی نہ کی جائے بلکہ اس کو زندگی کا حصہ بنایا جائے. مغرب کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ, اول آخر درود پاک اور اختتام پہ دعا مانگنی ہے. فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ, نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے مصلی پر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ, اول آخر درود پاک. انشاءاللہ دنوں میں تبدیلی آئے گی. جی تو آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیا مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب نے, اور بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف ان دنوں میں ہی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جن دنوں میں آپ نے وظائف کرنے ہوتے ہیں, اللہ سے اپنی مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے, بلکہ عمومی ایام میں بھی نماز پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے. یہ اللہ اور بندے کے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے. مومن جب اپنے بہترین مقام پر ہوتا ہے تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. تو جناب یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے نیکسٹ کالر کی جانب قدم بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں قصور سے بات کر رہا ہوں, اجازت رہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی سر جی, میرا مسئلہ تھی فیملی کا, میں نے 3 سال سے بات بھی کی تھی. اچھا جی, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ فیملی کا, بیوی نے میرے سے دعویٰ کیا تھا. بیوی نے آپ پر دعویٰ کر دیا ہے دائر؟ ہاں جی, بچے کے خرچے کے لیے. بچوں کے خرچہ کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ خرچہ نہیں دیتے؟ خرچہ دیتا تھا. وہ دونوں میاں بیوی لڑے ہیں نا, لڑن کی وجہ تو آپ کے ماں پیو کو گئے چلی گئی. اچھا جی. تے وہ اتنے جا کے انہیں صحیح میرے سے دعویٰ کر دیتا, انہوں میں لین واسطے جانا جی. ٹھیک ہے جی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ میرے کو اسٹام منگتے ہیں 5 لاکھ کا جی. اچھا. سانو اسٹام دے دو 5 لاکھ کا کڑی لے جو. اچھا جی. تو آپ نے کوئی تشدد وغیرہ کیا ہوگا, کوئی ایسا
معاملہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ بے اعتمادی کا شکار ہیں؟ نہیں جی کہ میواں بیوی لڑے ہیں, انہیں میری امی نو ماریا سی جی تو میں انہوں ماریا سی اپنی بیوی نو جی. بات تو وہی ہے. خیر آپ کا سوال ہم تک پہنچا, تو آپ اپنی زوجہ کا نام بتا دیجئے. اپنی امی کا یا اپنی بیوی کا؟ جی زوجہ بیوی کو کہتے ہیں, بیوی کا نام بتا دیجئے. بیوی کا نام ہے راشدہ بیوی. اور ان کی والدہ کا نام؟ ساجدہ بیوی جی. ٹھیک ہے. اور آپ کا پورا نام؟ زیاد علی جی. اور والدہ کا نام؟ کسوم بیوی جی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک قصور والی سائڈ سے کالر موجود تھے جو کہ پریشان بھی تھے, لیکن جو انہوں نے فیل کیا اس پر بھی بعد میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن پہلے چلتے ہیں سیدھا مفتی ممتاز حسین صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ایسا پڑھیں, کون سا ایسا ذکر کریں, کون سی ایسی آیت پڑھیں کہ ان کا ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا گھر جو ہے وہ بچ جائے. جی ان کو ایک تو حقوق ادا کرنے چاہیے اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. تو اس دوران اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیوی گھر بھی آ جائے اور گھر آباد ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان اچھا سلوک رہے, تو کوشش کریں سورہ ناس جو ہے آخری سورہ قرآن مجید کی, اس کو 41 مرتبہ روز پڑھیں. اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پاس رکھ لیں, اس کو دم کر کے خود بھی پئیں اور گھر میں بھی اس کو تھوڑے سے چھینٹے ڈال دیں, تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے. جی تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے, اور بیویوں کو منانا انسان اپنی شان سے گر نہیں چاہتا. اگر کوئی ناراض ہو کر چلا جائے اور وہ آپ کی بیوی ہو اور اسے اگر منانا پڑ جائے تو انسان کی مردانگی میں کہیں کوئی کمی نہیں آ جاتی. ایسا کوئی معاملہ شریعت سے تو نہیں ملتا کہ کہیں ممانعت ہو کہ جناب آپ نے بیوی کو منانا نہیں ہے, اس سے آپ کی مردانگی میں کوئی کمی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جو دوسروں کو مناتے ہیں وہ اور معزز ہو جاتے ہیں. اور اگلی بات, آپ کا کوئی ایسا سلوک ایسا فعل ہوگا اور جس کا آپ نے اقرار بھی کیا کہ آپ نے مارا ہے, تو پھر بے اعتمادی تو یقیناً پیدا ہوتی ہے اور بے اعتمادی کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے. غصہ ایسی چیز ہے جو گھروں کو توڑ دیتا ہے. غصہ ایسی چیز ہے جو رشتوں کو رشتے رہنے نہیں دیتا. غصہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے ایسے اعمال کروا لیتا ہے کہ جن کا بعد میں انسان کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ بن بھی جائے تو افہام اور تفہیم سے, عقل سے, فہم سے, شعور سے اور ادراک سے کام لینا چاہیے. لیکن غصے میں اگر انسان ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جائے تو پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. آپ بھی پریشان ہیں, آپ کی زوجہ بھی, بیوی بھی ذاتی طور پر پریشان تو ہوتی ہوں گی کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. کون سی ایسی عورت ہے جو چاہتی ہے کہ میرے ماتھے پہ ایسا داغ لگ جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں کلنک سمجھا جاتا ہے, جسے طلاق کہا جاتا ہے. لیکن والدین بھی نہیں چاہتے. تو جناب آپ اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگیے اور دل میں اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ مالک کائنات مجھے ایک موقع فراہم کرے تو دوبارہ میں سلوک اور اتفاق سے اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں. لیکن بات جب غصے کی چل نکلی ہے تو غصے کی بات مفتی صاحب سے نہ پوچھی جائے, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بار بار غصہ آتا ہو اور اس غصے کے اندر وہ غلط فیصلے کر لیتا ہو یا پھر لڑائی اور جھگڑا کرتا ہو, تو ایسی صورت میں کیا اس شخص کو ذاتی طور پر پڑھنا چاہیے اور کیا اس کے گھر والوں کو پڑھنا چاہیے کہ غصہ دور ہو جائے؟ جی بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ غصے کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, اور ساری بیسک وجہ غصہ ہی ہوتا ہے. تو غصے کا حل جو ہے وہ بہترین یہ ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کثرت سے پڑھا کرے بندہ. اور غصہ آنے کی جو شریعت مطہرہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ تعلیم دیا ہے اس کو ضرور اپنائیں اور اس پر عمل کریں. وہ کیا طریقہ ہے وہ بھی تعلیم کر دیجیے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غصہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, وضو کر لیں, یہ تمام امور, پانی پی لیں, تو غصہ ان چیزوں سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جگہ چینج کر لیں. ایک روم میں اگر لڑائی ہو رہی ہے, 2 افراد ہیں, تو ایک گھر سے ذرا باہر نکل جائے گلی میں 2 لمحے کے لیے, یا روم چینج کر لے, پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار اگر اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں آسانی آتی ہے, اور درگزر کرنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے, معاف کرنے سے زندگی آگے بڑھتی ہے اور کامیابیاں قدم چومتی ہے.
اور غصہ جو ہے اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انا زیادہ داخل ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو غصہ اس میں دگنا ہو جاتا ہے، اس نے تب مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا، اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تو یہ چیزیں نہ آئیں، بلکہ کینہ کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں، کینہ کے زمرے میں بھی آتی ہیں، دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی شریعت کے اندر ممانعت ہے۔ ایک چیز کے ساتھ دوسری برائی اٹیچ ہوتی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری ہوتی ہے، تو برائیاں تو بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ اچھائی نہیں بڑھ رہی، تو اچھائی کو بڑھانے کی کوشش کریں، نیکی کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور عمل صالح کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ زندگی میں آسانیاں رہیں۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کے لیے بہترین سے بہترین الفاظ ادا کر رہے تھے اور آپ تعلیم کر رہے تھے کہ صرف غصہ نہیں ہوتا، غصے میں کی گئی باتیں لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر دل میں رکھی گئی باتیں بغض، انا اور کینہ کا باعث بنتی ہے، پھر وہ دلوں کے اندر بڑھتی ہوئی یہ باتیں ناسور کا شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر کوئی مقام ایسا آتا ہے کہ وہ دشمنی کی صورت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے غصے کے معاملات کو کنٹرول رکھا کریں، کیونکہ ہم اتنے صاف دل اور صاف گو نہیں ہیں کہ جب کسی کو معاف کریں تو دل سے ہر بات نکال دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بات دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں مجھے فلاں جملہ بولا تھا، ویسے بھی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دلوں پر ایسے زخم کرتے ہیں کہ جن پر مرہم اثر نہیں کرتا۔ تو آج کے پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں نے فون کیا تھا نا کہ وہ وعلیکم السلام، وہ میں نے ابھی ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ ہاں جی، میں نے ابھی فون کیا تھا نا، حافظ صاحب نے کرسی والا وظیفہ بتایا، جی جی، تو وہ میری امی سے اتنا نہیں ہو سکے گا، وہ کوئی صاف سا عمل بتا دے وہ کر لے۔ اچھا، تو یہ سارے ایسے وظائف ماؤں کے لیے نہیں ہوتے میری بہن، آپ خود بھی کر سکتی ہیں، آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں جی، میرے بھائی کا، آپ ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ چلیں جی، دوہرا دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آسانی والا عمل تو وہ بھی جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہماری بہن دوبارہ سے جاننا چاہتی ہیں وہ وظیفہ جو کہ مفتی صاحب نے ناراض بیٹے کو منانے کے لیے بتایا، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ساتھ میں کوئی آسان بھی بتا دیا جائے کیونکہ والدہ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے ہم کہ جناب مشکل باتیں، مشکل کام ہم سے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر خیبی، یوں ہی باتیں ہیں یا تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، آسان وظیفہ بھی پوچھتے ہیں اور یہ مشکل بھی دہرا دیتے ہیں۔ جی جی، وظیفہ جو بتایا وہ پہلے رپیٹ کر دیتے ہیں۔ جی جی، آیت الکرسی کا ہے اللہ 40 مرتبہ، لا الہ 40 مرتبہ، اللہ 40 مرتبہ، الحی القیوم میں الحی 40 مرتبہ، القیوم 40 مرتبہ۔ آگے اس کو مکمل پڑھتے ہوئے لے جائیں گے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آخری یہ کلمات ہیں، اس کو بھی 40 بار رپیٹ کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے سے بھی برکات ہوں گی۔ اور اگر آسانی چاہتے ہیں کہ آسان سا وظیفہ ہو، آسانی ہو اور بہتر طریقے سے ہم پڑھ لیں، تو سورہ فاتحہ کو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کو 313 مرتبہ جب پڑھیں گے تو یہ آیا شفا بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ دور ہوں گے، نفرت والی، عداوت والی، غصے والی، لڑائی جھگڑے والی، تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ 313 مرتبہ والآخر درود پاک پڑھ کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ اینڈ پہ دعا کریں بیٹے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے۔ جی، تو بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ ماں کو صرف وظیفہ نہیں بلکہ بیٹے کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں اور ان کو بہترین سا وظیفہ بھی تعلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی، فرمائیے۔ خالدہ میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے نا گھر دے وچ بہت ہی پریشانیاں نے، بیٹے نے، میرا میاں ذرا اونچی آواز میں بولیے میری بہن۔ جی، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں اور میاں کیا کرتے ہیں؟ جی، گھر کے اندر بہت پریشانی ہے، بہت ہی ہے۔ اچھا، میرے بیٹے نے کہنا نہیں مانتے، میرا میاں نہیں کہنا مانتا، گھر کچا نہیں دیں، بہت تنگ کرتے ہیں، ساری مان رہی۔ آپ کے بیٹے آپ کی بات نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے
चलें जी, आप बेटों के नाम बता दीजिए और अपने हस्बैंड खामद का भी नाम बता दीजिए। मेरे हस्बैंड का नाम है जताल हुसैन। ठीक मेरा है, नाम है खालदा परवीन। ठीक है। और बेटों के नाम? मेरे बेटे जी, उनके नाम भी बता दीजिए। बच्चियां का जी जी, बड़ा सब है अमर अली, ठीक है, छोटा वकार अली, वकास अली, ठीक है, बहर अली, अली रज़ान से शान अली। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। चलते हैं मेहरबानी। मुफ्ती साहब की जानिब, और सारा मुकदमा मुफ्ती साहब ने सुन लिया, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या पढ़ना चाहिए कि बेटे भी फर्माबरदार हो जाएं और खामद भी जो हैं वो इनका खर्चा इन्हें दें या नानो नफ़ा दें। ताबेदार तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि खामद ताबेदार तो बिल्कुल भी नहीं होते, और जो बेटे हैं वो फर्माबरदार हो जाएं और वो भी इनका खर्चा उठाएं। जी मुफ्ती जी, बड़ी अच्छी बात की आपने कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए अल्लाह ताला बरकत डाल दे। कोशिश करें घर में जितने भी अफराद हैं ये मिल बैठ के 11 दिन के लिए सूरह लाहब पढ़ें, बग़ैर बिस्मिल्लाह के, बग़ैर आउज़ु बिल्लाह और बग़ैर दरूद पाक के। और जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद कोई भी ऐसे अफराद जो मोहल्ले में रहते हैं या इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए खाना तकसीम कर दें, मसाकीन के लिए, फ़ुकरा के लिए, या करीब कोई इदारा है ऐसा जहाँ पे बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं उनमें तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमा देगा और बेहतर हो जाएगा। जी, तो मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा रहे थे हमारी उस बहन की जो कि बेटों की वजह से भी परेशान है और घर के अंदर नानो नफ़ा के लिए अपने खामद की तरफ से भी परेशान है। तो मर्दों को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जब आपके जोड़े बना दिए हैं, आपके ताल्लुक़ बना दिए हैं अल्लाह की तरफ से, तो बीवियों का हक़ अदा करना, जिसका कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने अमलन ये करके भी दिखाया है और इसका जो है वो हुक्म भी दिया है, और फिर इसके ऊपर वईदें भी मौजूद हैं। तो इसलिए बीवियों के साथ ऐसे मामलात किया जाए कि जो बेहतर हों, आसन हों। हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही इंसान हैं, मर्द ही इंसान है, औरत का वजूद जो है वो वजूद ही नहीं है, या फिर वो आपकी खिदमत ही कर सकती है, उसके अलावा उसका कोई हक़ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस्लाम तो क़तन भी इस चीज़ का दर्स नहीं देता। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगला कॉलर शामिल करते हैं और देखते हैं कि ये वाला मेहमान कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन कहाँ से? ये मौलाना साहब से सवाल करना था। हमारे एक भाई हैं, उनकी रुकावट है शादी में, कोई 6-7 साल हो गए हैं, शादी नहीं हो रही। ठीक है, इधर भी जाता है, रिश्ता टूट जाता है। ये पता करना था उनका प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही। ठीक है, ये जरा कान ले। तो भाई का नाम बता दीजिए। मोहम्मद नदीम वल्द नजीब सिंह। और वालिदा का नाम? नसीम बीबी। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। और ये बड़ी खूबसूरत बात की इनका ये कॉल करने का अंदाज़, मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया कि अब हमारे अपने ज़ाती मसाइल होते हैं, हम उनके लिए कॉल करते हैं और वो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कॉल कर रहे होते हैं तो वो सदक़ा जारिया होता है। और बेहतरीन मुसलमान वो होता है जो दूसरे बहन भाई के लिए परेशान हो और इन्होंने अच्छा किया, पूछ लिया और किसी के लिए कॉल की। देखने और सुनने वालों से भी यही गुजारिश है कि आप ज़ाती तौर पर किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है और उसको रूहानी इमदाद चाहिए तो आप ऐसा सदक़ा जारिया वाला इक़दाम कर सकते हैं और उसके लिए वसीला बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम इस्तिखारा लाइव चलता है, आपकी कॉल्स ली जाती हैं और आपके मसाइल का हल बयान किया जाता है, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो जनाब मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब जैसी शख्सियत मौजूद है और आप उनसे जितनी चाहें रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस भाई की शादी को में रुकावट है और 7 साल से रिश्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही। तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अल्लाह इनके लिए बेहतरीन सबब पैदा फरमा दे? जी, एक तो हदीस मुबारका में इन चीज़ों का हल जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हमारी ज़िंदगी में वो बड़ा आम है। और दूसरा एक वजीफ़ा साथ में बता देता हूँ जिससे अल्लाह पाक इसको आसान कर देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए फरमाया कि तौबा कसरत से करें, ये भी कोशिश करें कि तौबा के 2 नफल पढ़ें और अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें अल्लाह की बारगाह में। और जितने अजीज़ व क़ारब हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में भी उनके गुनाहों की भी माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें।
اور ساتھ سورہ زاریات کی آیہ کریمہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو 1100 مرتبہ روز پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ رشتہ پیدا فرما دے گا ایسے۔ جی، تو مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب جو کہ جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اس مسئلہ کے لیے جو کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، اور قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کی سورہ زاریہ کی آیہ مبارکہ آپ کو تعلیم فرما رہے تھے، اور آپ جن دوست احباب کے خاص طور پر رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے اس کی اجازت بھی مفتی صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے اللہ سے امداد طلب کرتے ہیں، اور اللہ وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی قسمت کا جوڑا اللہ نے اس دنیا میں لکھا ہے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، صبح ہے، شام ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دن ہے، رات ہے، ذلت ہے، عزت ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بہت سے الغرض بات کو بڑھانا چاہیں تو بہت لمبی بات چل سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہر چیز کے جوڑے اللہ نے بنائے، تو آپ کی قسمت کا جوڑا مالک کائنات آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے اور اس کا ذکر کرتے رہیے، یہی آیہ مبارکہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کال پر ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا ہے جی مولانا صاحب؟ جی کون کہاں سے؟ یہ ایک پتہ کروانا تھا، ایک بھائی بہت بیمار ہے، ان کا پتہ کروانا تھا کہ ان کا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ عبد الغفار ان کا نام ہے، اور والد کا نام محمد رفیق ہے، اور والدہ کا نام ثریا بی بی ہے۔ تو آپ یہ ذرا روحانی مسئلہ ہمیں بتانا ہے، ذرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا محسوس کرتے ہیں، کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے؟ کوئی ایسے سمٹمز رہتے ہیں چار پائی پہ، وہ کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، دباؤ بہت رہتا ہے۔ نہیں، اگر اٹھا نہیں جاتا ویکنیس بھی ہو سکتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آپ ان کے لیے؟ جی وہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، ذرا یہ کانڈلی ذرا استخارہ کر کے ہمیں بتاؤ۔ چلیں جی، اس کا آپ کو حل ہی بتا دیتے ہیں، آپ کو حل ہی بتا کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ گجرانوالہ سے کال کر رہے تھے اور پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی دوست جو کہ ان کے عزیز ہیں ان پر کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو جناب ایسا وظیفہ، ایسی قرآن کی آیت آپ کو تعلیم کی جائے گی، یا پھر صورت کہ اگر روحانی مسئلہ ہوا بھی تو حل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب کی جانب اور ان کی موجودگی سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، اگر روحانی مسئلہ کہیں سے انفارم کیا، انہوں نے معلومات لی ہے اور اس کے بارے میں انہیں علم ہے کہ واقعتاً روحانی پرابلم ہے، روحانی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے نماز عشاء جب ادا کریں تو نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو 11 دن تک جاری رکھیں، اور 3 دن جو ہیں پہلے وہ بڑے عام ہوں گے، اول آخر درود پاک پڑھ کے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 دن کے اندر جو خواب آئے وہ آپ سے شیئر کر لیں، اور آپ ان کی رہنمائی پرسنل بھی کر سکتے ہیں، کال کر کے بھی دوبارہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس خواب کے اندر ساری ڈیٹیلز ان کو مل جائیں گی کہ روحانی پرابلم ہے، کون سا پرابلم ہے اور کہاں سے پرابلم ہے، اور اس کا حل آپ ان کو بہتر طریقے سے رہنمائی تعلیم کر سکتے ہیں۔ جی، تو مفتی صاحب نے آپ کی بہت خوبصورت رہنمائی فرما دی کہ یہ تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کال کر سکتے ہیں، پھر اس کا حل بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا گیا۔ اگر سمجھنے میں کہیں کوئی پریشانی ہے تو یہی پروگرام جو ہے وہ لیٹ آورز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ہمارا ایک اور مہمان شامل ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میرے شوہر بہت زیادہ لڑتے ہیں مجھ سے نا۔ ٹھیک ہے، جی، تو اس کے لیے کچھ بتائیں، گھر میں سکون ہو۔ اچھا جی میری بہن، ان کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام۔ میرا نام نبیلہ ہے اور میری والدہ کا نام مبارکہ پروین ہے۔ اور آپ کے شوہر کا نام؟ عبد المجید۔ اور ان کی والدہ کا نام؟
मुमताज। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ एक बहन मौजूद थी जो कि वही मसला जो कि आजकल कसरत से जो है आदम बर्दाश्त का रुझान पाया जाता है, उसके मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी और अपना मसला हमारे साथ शेयर कर रही थी कि उनके खामद उनके साथ बात बे बात लड़ाई और झगड़ा करते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी बहन को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि घर के अंदर सुकून और इत्तफाक पैदा हो जाए? जानते हैं मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब से। जी, पहली बात तो ये है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो होते हैं इसकी रीज़न तलाश करनी चाहिए हमें कि क्यों हो रहे हैं। हमारे घर में वो बरक़ात आज नहीं रही, नमाज की पाबंदियाँ नहीं है, तिलावत कुरान के मामूलात नहीं रहे, तो उनके हल के साथ साथ हमें ये देखना है कि उसके बाद भी अगर ऐसे असरात पैदा होते हैं तो ज़रूर वो उस तरफ आएँ और इसकी रहनुमाई लें। या वदूदों का वजीफ़ा करें कसरत के साथ, बग़ैर तादाद के इसको पढ़ें। जब मौका मिले खाना बनाते हुए भी, घर में काम काज करते हुए भी ये कसरत से पढ़ती रहें और उनका तसव्वुर करके पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जल्द इनके आपस में मामलात बेहतर होंगे। लेकिन नमाज की पाबंदी, तिलावत कुरान की पाबंदी मामूल बनाना पड़ेगा। जी, तो हमारी बहन को रहनुमाई फराहम कर दी गई है। बहन, आपने सुन लिया, इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा, सुकून और सलूक दोनों ही होंगे। इसी के साथ ही एक और मेहमान जो कि हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, देखते हैं कि वो कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन, कहाँ से? मैं तेरा सुल्तानाबाद कर रही हूँ, जिला झेलम से। ठीक है, फरमाइए। तो पहले भी हम लोगों ने इधर से बात की थी तो माशाल्लाह हमको बहुत फायदा मिला था। तो अब बात ये है कि मेरे शोहर का नाम है साजिद महमूद, ठीक है, उनकी वालदा का नाम है रसिया बीबी। ठीक है, वक्त और आपसे वो मतलब बात करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने खुद बात किया, उनकी तबीयत सही नहीं है कि रात के 12 बजे कभी कभी उनको दौरा पड़ता है कि समझ नहीं आती। कभी कहते हैं मेरा पाँव को चीज खींचती है, कभी कहते हैं मेरी टांग खींचते हैं, कभी कहते हैं मेरे सर को कोई हाथ लगाता है, लेकिन होता कोई नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद नमाज ही माशाल्लाह पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं और जो कुछ मतलब वजीफा वगैरह, वजीफा तो कोई ऐसा कोई नहीं करते, वैसे अल्लाह के नाम जो वो पढ़ते हैं। मैं भी कुरान पाक पढ़ के, चारे कुल पढ़ के फूकती हूँ, सूरत रहमान का पानी मतलब पढ़ के फूक करके देती हूँ। ठीक है। उम्र कितनी है आपके खामद की? उम्र कितनी है? आप ऐसा वजीफा को बताएं कि वो पढ़े कि ये मतलब बेचारे ना आए रात को। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ एक बहन मौजूद थी जो कि ज़िला झेलम से कॉल कर रही थी और उनके खामद तवाहमात का शिकार हैं या फिर उन्हें दौरा पड़ता है, क्या मामला है, महसूस होता है कोई उन्हें छू रहा है, कोई उन्हें टच कर रहा है, लेकिन होता कोई भी नहीं है। यही वो सूरत है जिसे कहा जाता है अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास। खैर, बात करते हैं मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बहन या फिर उनके खामद क्या पढ़ें कि अल्लाह उन्हें इस किस्म के वसवास से निजात दिला दे। जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि वज़ाइफ और ऑलरेडी वो पढ़ते रहते हैं, तो इसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर लें। रात को सोने से पहले चारों कुल जो हैं वो इस तरतीब के साथ पढ़ें कि 3-3 बार हर एक सूरा को पढ़ें और जब सूरा नास पे पहुँचें तो इसको 11 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें और उसको फूंक मारें अपने जिस्म पर भी, हाथों पर भी, और हाथों को पूरे जिस्म पर मल लें और अपने बेडरूम में फूंक मारें, जितने भी असरात हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह उन्हें ये तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह। जी, तो मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब रहनुमाई फरमा रहे थे हमारी उस बहन को जो कि ज़िला झेलम से कॉल कर रही थी और परेशान थी अपने खामद के मुतल्लिक कि उन्हें दौरे पड़ते हैं या फिर वसवसे होते हैं। तो ऐसे मामलात आपके साथ भी हो सकते हैं या आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में अजीज़ व अकारब में कोई ऐसा शख्स हो, तो फिर आप भी उन्हें यही चीज़ तालीम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको वो वज़ाइफ दिए जाते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं और अल्लाह के दीन की रहनुमाई में होते हैं। तो इसी के साथ ही एक और कॉलर, एक और मेहमान, देखते हैं कि कौन सा सवाल लेके हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, फरमाइए। आपसे ये पूछना था। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। आपसे
आपसे ये पूछना था कि मेरे अब्बू का काम नहीं चलता और ना ही उसका मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा दिल करता है काम पे जाने को, तो ये आपसे यही पूछना था कि जरा ऊंची आवाज में बोलिए मेरा बेटा, और ठहर ठहर के बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अब्बू का काम नहीं चलता है इतना, ठीक है। 4 माह से उनका मसला चल रहा है काम में, अच्छा उनका जी। ज्यादा दिल भी नहीं करता काम पे जाने का, तो जरा प्लीज कोई इसका। ठीक है, ये बता देते काम क्या करते हैं पापा आपके? उनका काम है दुकान है उनकी कबूतरों वाली, और सेल करते हैं। चलें जी, उनका नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद अब्बास। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा हमारे साथ। और मैंने आपको कॉल की थी, सूरत लहब आपने बताया था, तो जरा काइंडली उसकी तादाद बता दें कितनी दफा पढ़नी है। चलें जी, ये भी, लेकिन आप अगर अपनी दादो माँ का नाम बता देंगी तो हमें आपकी रहनुमाई करने में मजीद आसानी होगी। जी, तो एक प्यारी बेटी जो कि परेशान थी अपने वालिद के मतलब, ये होती है बेटियों की मोहब्बत कि वालिद का काम नहीं चल रहा तो बेटी परेशान, वालिद बीमार है तो बेटी परेशान, वालिद के साथ कोई दीगर परेशानी है तो बेटी के दिल में एक ऐसा गोशा होता है वालिदैन के लिए जो कि बेटों के दिल में शायद उतना नहीं होता। इसीलिए बेटियां, अल्लाह की रहमत है, बेटियां वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो अपने वालिद के लिए परेशान थी ये बेटी कि उनका काम नहीं चलता, उनका काम करने को दिल नहीं करता, क्यों नहीं करता, या फिर वो क्या पढ़ें कि काम चलना भी शुरू हो जाए और उनके अंदर जो है वो ये तलब भी पैदा हो जाए कि मैं अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, रिज़्क़ के लिए कोशिश व काविश करूं। तो जानते हैं मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब से कि क्या पढ़ेंगी बेटी या फिर इनके वालिद कि रिज़्क़ की बरकतें हो जाएं। जी, अगर चाहते हैं कि रिज़्क़ की फरावानी हो, बरकत ज़्यादा हो, कुशादगी हो और दिल भी लगा रहे काम काज करने में, तो उसके लिए एक है कि जो ख़ुद काम करना चाह रहा है वो शख्स, एक है कि घर वाले सारे उसमें शरीक हो जाए। अगर ज़्यादा बरक़ात चाहते हैं, कुशादगी रिज़्क़ चाहते हैं और उसमें दिल भी लगा रहे, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये सारे घर वाले बैठ के सूरह कुरैश पढ़ा करें, और सूरह कुरैश को बग़ैर तादाद के पढ़ें, और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इतना पढ़ें। और दिनों के अंदर, दिल तो 10 से 11 दिन आखिरी है कि इसके अंदर लग जाएगा, और कोशिश करेंगे कि मैं काम के लिए जाया करूं, काम किया करूं। तो जो फरावानी है, रिज़्क़ की बरक़ातें, कुशादगी है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला थोड़े वक्त में ज़्यादा बरकत डाल देगा। जी, तो फरावानी रिज़्क़ के लिए मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, और आप इस वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और यही कोशिश होती है कि आप अगर किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो इस प्लेटफॉर्म से इंस्टेंटली आपको रहनुमाई फराहम की जाए, ऐसा वजीफ़ा तालीम किया जाए जो कि आपकी मुश्किलों को काफूर करने में मददगार मददगार हो। तो कोशिश यही किया करें कि साथ में नमाज़ों की पाबंदी किया करें, वज़ाइफ को एक ख़ास मकाम मुकर्रर कर लें, वहीं पर पढ़ा करें, या फिर एक जगह का तयन करने के बाद उसी जगह पर पढ़ें। और दूसरी कोशिश यही किया करें कि नमाज की पाबंदी भी हो। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इस्तिखारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं कोहिनूर चैनल पर, और आप ही के लिए ये प्लेटफॉर्म तरतीब दिया गया है, यहाँ से वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं, आपके मसाइल को सुना जाता है। और इसी के साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि ये वाला मेहमान कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो कौन सा सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? सर चौधरी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, फरमाइए। सर आपको पहले कॉल की थी, वो हमारी शॉप है कि बैठने की, तो वो कारोबार के लिए बता रहा, पूछना था आपसे कि 8-9 साल से मैं बहुत परेशान, काम कभी चलता है, कभी नहीं जाता है, कभी चलता है, कभी नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए आपसे पूछना था। क्या काम करते हैं मेरे भाई आप? हमारा काम है वेल्डिंग का। वेल्डिंग का, ठीक है। तो आपको पहले वजीफा तालीम नहीं किया गया? नहीं, मुझको नहीं समझ कैसे में जी, मुझे समझ लगी आपकी आवाज कम आ रही थी, पता लगा, मुझे पता नहीं चला वो। चलें जी, ठीक है, आपको दोबारा से वजीफा तालीम कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि ये प्रोग्राम लेट आवर्स में अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर, आप दोबारा से भी सुन सकते हैं। अगर कॉल पर आवाज़ ना भी आ रही हो तो लेट आवर्स में आप दोबारा से इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, वज़ाइफ की तरतीब याद भी कर सकते हैं। लेकिन मुफ्ती मुमताज़ हुसैन पीरज़ादा साहब ने अगर वो वजीफ़ा तालीम किया है तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए कि जो इनके कारोबार में बरकत हो और रहमत हो। जी, कारोबार में बरकत के लिए, रहमत के लिए इन्हें चाहिए कि 3 सूरह जो हैं इनको एक साथ पढ़ें, सूरह कुरैश, सूरह माउन और सूरह कौसर।
ان کو 11 مرتبہ روز کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد ممکن ہو تو فجر کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد، ان دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا انتخاب کریں۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے نماز کے بعد اس کو پڑھیں 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ جی، تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں مفتی ممتاز حسین پیرزادہ صاحب سے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے کالر ہیں، جتنے مسائل دریافت کرنے والے ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما، سب کی دلی پریشانیاں، روحانی پریشانیاں دور فرما، امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما، زندگی میں برکتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولاد کا مستقبل روشن فرما، جو اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے بہتر اسباب پیدا فرما، والدین کا فرما بردار بنا اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔